ہوئے تھے. شام غریباں کا رات کا اندھیرا تھا. مقتل میں لاشوں کے درمیان علی کی بیٹی بے مخنو چادر بیٹھی ہوئی تھی کہ مطلب بی بی نے دیکھا ایک گھوڑ سوار چلا رہا ہے. گھوڑ سوار کے قریب پہنچی اور جا کر کے کہتی ہے گھوڑ سوار بچا کچھ بھی نہیں ہے. دن کے اجالے میں آنا لاشیں مقتل میں پڑی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ بی بی کہتی بچا کچھ بھی نہیں ہے, میرا عباس ترائی پہ سو گیا. آنے والے گھوڑ سوار میں تابع ضبط نہ رہی, اس نے چہرے سے نقاب پلٹا. جتنی تیزی سے یہ بی بی آگے بڑھی تھی اسی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی. دوڑی ہوئی لیلا کے پاس آئی. بھابی لیلا, تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ رباب, آپ کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ بیویاں رو کے پوچھتی اے شہزادی جلی ہوئی چادر کا ٹکڑا کیا کرو گی؟ رو کے علی کی بیٹی زینب کہتی ہے اے بھابی میرا بابا علی آیا ہے, میں کبھی بابا کے سامنے بے ردا نہیں گئی. اے بی بی آج بابا آیا ہے, کل 11 محرم کو قیدی بنائی جاؤ گی, بازار میں لے جایا جائے گا, اعلان ہو رہا ہوگا یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ باغیوں کی بہنیں ہیں. اللہ اکبر. اے رونے والوں, آپ کے درمیان یہ جنازے آ رہے ہیں. 5 تابوت کی آپ زیارت کر چکے. کس کی؟ عقیل کے بیٹوں کی, مسلم کے بیٹوں کی زیارت کر لیا آپ نے. لیجئے اب قیامت برپا ہونے والی ہے. میں آپ سے کیسے کہوں, دنیا میں آپ نے کوئی ایسی ماں دیکھی ہے, ایسی ماں کہ جس نے اپنے بیٹوں کو وفا کا وہ درس دیا کہ زمانہ اس کی نظیر نہ پیش کر سکا. حسین نے کہا خبر کر دو, کچھ بولی نہیں, نجف کا رخ کی آواز دیا اے علی سنا کچھ آپ نے حسین مارے گئے, شاید بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا. کہ نبی بھی ایسا نہ کہو تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا. کہ یہ بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرا عباس مارا گیا؟ کہ بی بی پہلے تیرا عباس مارا گیا, پہلے تیرے بیٹے مارے گئے. لو سے ام البنین کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں کہ جس کا گھر ویران ہو گیا, جو بیٹوں کی قبروں کے نشان بنا کے یہ کہتی تھی اے میرے بچوں میں تمہارا ماتم نہ کروں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے, میں حسین پہ روؤں گی اس لیے کہ حسین کی ماں دنیا میں نہیں ہے. اللہ اکبر. لونی بی بی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. اے دنیا والوں, کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا بے چین ہو جاتی ہے. آؤ ذرا دیکھو, اس گھر میں 18 جنازے آ رہے ہیں جس میں 6 ماہ کے بے شیر کا بھی ہے, 18 برس کے کڑیل جوان کا بھی ہے, 13 برس کے سن کا بھی ہے, 9 برس کا بھی ہے, 7 برس کا بھی ہے, 57 سال کا بوڑھا بھی ہے, 32 سال کا جوان بھی ہے کہ جسے رلایا اور ستایا گیا ہے. مائیں موجود تھی مگر انہیں رونے نہ دیا گیا. آپ کے درمیان عقیل کے بیٹوں کے جنازے آئے, ام البنین کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں. محمد ابن علی, عمران ابن علی, جعفر ابن علی. اللہ اکبر. یہ ام البنین کے بیٹوں کی میت ہے, عباس کے بھائیوں کی ہے. غازی نے خود جنازے اٹھائے. سلام کیجئے گا, ماتم کیجئے گا. اے شہزادوں تم پہ یہ سوگوار رو رہے ہیں. وہ الگ بات کہ ماں نہ رو سکی. آپ کو خبر ہے, آپ کو پتا ہے, یہ ماں جب سے بیٹوں کو رخصت کیا ہے تو اس نے آنسو نہ بہائے اپنے بیٹوں پہ. عجیب منظر تھا. مجھے اگر اجازت دیں تو میں تو بہت دور سے آیا ہوں, صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں صاحب کے چند فقرے پڑھ سکوں, لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ دیر سے کھڑے ہوئے ہیں, ممکن ہے کہ بہت دیر کھڑے نہ رہ سکے. علی کی بیٹی انہی بچوں کی ماں کو بازاروں میں گھنٹوں کھڑا رکھا گیا ہے. جب یہ دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتے تھے تو تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا. جب مقتل میں بچے جام شہادت نوش کر رہے تھے تو یہی اون محمد خیمے میں بیٹھے تھے کہ اچانک سے ماں کی نظر پڑی. آواز اون محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آواز اماں کیا کروں, مامو جان کے پاس جاتا ہوں اجازت کے لیے. مامو جان اجازت نہیں دیتے. زینب نے دونوں بچوں کو شانوں کو پکڑا, لے کے بھائی کے پاس آئیں. کبھی آپ انہیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ آواز دیا زینب زانوں پہ جوان ہوئے ہیں, کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ دنیا والوں دیکھی ایسی کوئی بہن؟ کربلا رشتوں کا سلیقہ سکھاتی ہے.
भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, रिश्तों की पासदारी और अहमियत करबला ने सिखाया है। आओ एक बहन देखो करबला में बाजू को पकड़ के कहती, भैया अगर आज अम्मा ने पूछ लिया कि ज़ैनब तुझे कौन मोहम्मद प्यारे थे या मेरा हुसैन, हुसैन समझ गए कि ज़ैनब इजाजत दिलाना चाहती है, कयामत आ गई। दोनों बच्चों को अल्लाह जाने कैसे इजाजत दिलाई। अब जो इजाजत मिली है तो दोनों शहजादे मख्तल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक से माँ की आवाज आई, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद पलटे, जी अम्मा का सुनो यहाँ आओ। लेके खेमे में गई, आवाज से तुम्हें पता है तुम कौन हो? कि जी अम्मा। का तुम जाफर तैयार के पोते हो? का जी अम्मा। का ऐसी दिलेरी की जंग लड़ना कि जमाना तुम्हारे जंग की दाद थी। बीबी मैं ये मरसिया पढ़ रहा हूँ, आजादार सुन रहे हैं, शायद ये कहें बीबी तेरे बच्चे प्यासे बहुत हैं। बीबी कहती इतनी दिलेरी की जंग लड़ना कि जंग करते हुए इतने दूर चले जाना कि सुबह से मेरा भैया जनाजे उठा रहा है। जब वो जनाजे उठाने के लिए जाए तो ये कहे कि रोक दो ना भैया, बच्चे बहुत दूर चले गए। आ रही है मां न रो सकी, जब घर में गई है दो छोटे छोटे मुसल्ले देखे, करबला का रुख की आवाज दी, ओ मोहम्मद, मां तुम्हें याद कर रही है। अल्लाह अकबर, बीबी के पेटों की मैयतें आ रही हैं। ए ओनो मोहम्मद, तुम्हारा जनाजा है, तुम्हारा ताबूत है, ये रोने वाले आजादार हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मज़लूम करबला के। दुनिया वालों, जब किसी घर में कोई मर जाए दुनिया गम बांटने को जाती है। हाय कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसा लेने भी चल के आती है। अल्लाह अकबर। रोने वालों, आपके दरमियान ये ताबूत ओनो मोहम्मद के आ गए, बीबी के बेटों की मैयतें आ गई। ये ताबूत को कांधा देने वालों, आहिस्ता आहिस्ता ताबूत बढ़ाओ। वो पर्दादार बहनें इंतजार कर रही हैं। अल्लाह करे इनके परदेशी बच्चे सलामत रहें, खुदा करे इनका घर सलामत रहे। अल्लाह अकबर। कासिम कैसे मरने की इजाजत दे दो, सिर्फ एक फिक्रा कहता हूं, उसी पर ताबूत आ जाएगा। आखिरकार बैठा कासिम रो रहा था, माँ करीब आई, कमरे लाल क्या हुआ? का चचा इजाजत नहीं देते। कमरे लाल तुम्हारे बाजू पे ताबीज बंधी है। बाबा ने कहा था जब कोई परेशानी और लम्हा हो तो ये ताबीज खोल लेना। अब जो ताबीज पे तहरीर देखी, कासिम खुशी खुशी चचा के पास आए, ए अम्मू जान ये बाबा की तहरीर है। हुसैन रोने लगे, आवाज जी मेरे लाल, ये तहरीर लेके आए हो या अपने मौत का नामा लेकर के आए हो? कासिम की खुशी का ठिकाना न था। मेरी तरफ देखना, ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। जिसके बाबा को जहर दिया गया था तो जिगर के टुकड़े गिरे थे, आज उसी कासिम की लाश के टुकड़े हैं। अल्लाह ये फरवा की कमाई है। बीबी तेरा मुकद्दर, शौहर को जहर दिया गया तो जिगर के टुकड़े गिरे, आज बेटे की लाश के टुकड़े हैं। ये करबला है करबला, ये करबला है करबला। रोने वालों, आपके दरमियान हज़रत कासिम का ताबूत आ रहा है, अब्दुल्ला इब्ने हसन का ताबूत आ रहा है। 1400 साल के बाद जब हमारे दरमियान ये अलम आता है तो हमारा कलेजा फट जाता है। कल छोटे छोटे बच्चे इसी अलमदार का इंतजार कर रहे थे, मगर अलम आया, अलमदार ना आया। अल्लाह अकबर। सलाम हमारा उस गाजी पर कि जब इसकी शहादत की खबर बच्चों ने सुनी तो हाथ से कूजे छूट गए थे। उसके बाद बच्चे खामोश हो गए। ए अलमदार, तुमको सलाम करने के लिए ये सोगवार और आजादार आए हुए हैं। सोगवारों, आज हम जब मसाइल सुनते हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है। जरा देखो, बहन की हड्डियों की चटकने की आवाज आ रही। सज्जाद समझ गए कि बहन जिंदान में अकेले छोड़ने वाली है। सकीना ने कहे भैया अगर करबला जाना हो तो चचा अब्बास से कह देना। सकीना शर्मिंदा बहुत है, न मश्क बांधी होती न बाजू कटे होते। अल्लाह अकबर। लोसी बीबी के चचा का अलम आ रहा है। आज भी मस्कीजा अलम में देखो नजर आ रहा होगा, शायद गाजी की आवाज आ रही होगी, ए बेटा सकीना मश्क छिद गई,
اللہ اکبر. لو غازی کا علم ہے, علم کے پیچھے پیچھے غازی کا تابوت ہے, بہنوں کے ارمانوں کا جنازہ ہے. اللہ, جو بہنیں انتظار کرتی تھی میرا دلیر بہادر بھائی آئے گا. رونے والوں, کوئی میری ماں کو نہ بتائے کہ مجھے چوٹ لگی ہے, اس لیے کہ ماں ہے نا, برداشت نہ کر سکے گی. آؤ, جب تم جیسا یہ سوچتا ہے, وہ حسین کا 18 برس کا بیٹا مرنے کو جا رہا تھا, مقتل میں اپنے غریب بابا کے قریب جا کے کچھ کہا. حسین چیخ مار کے روئے. زینب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی. پوچھا, اے بھیا, جسے میں نے 18 سال پالا ہے, وہ اکبر کیا کہتا تھا جو تم چیخ مار کے روئے؟ کہ بہن, یہ کربلا ہے, ترتیب بدل گئی ہے. جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے. یہاں بیٹا مرنے جا رہا تھا, باپ سے وصیت کرتا تھا. کہ بھیا کہا کیا تھا؟ کہ اکبر رو کے کہتا تھا, اے بابا, اگر میں لوٹ کے نہ آ سکوں, میں مارا جاؤں, تو میرے مرنے کی خبر فوراً میری ماں کو نہ بتانا. جس نے 18 سال پالا اسے نہ بتانا, مر جائے گی. نہیں, ابھی تابوت نہیں آ رہا ہے. میں نے مصاحب پڑھے کہاں ہیں, میں نے تو صرف اشارے کیے ہیں. تابوت آتا گیا ہے, مگر اس شہید کا حق ہے کہ اسے رویا جائے. اس شہید کا حق ہے کہ اس کا ماتم ہو. رونے والوں, جوانوں, میری طرف دیکھنا. یہ مرنے کو جا رہا تھا. حسین پیچھے پیچھے تھے. حسین پیچھے. جب بھیجنا نہیں تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ کہ میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں, میں نہیں روکوں گا, تو جان پر ددار بیبیاں جانے. یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب جو چلا روتا ہوا تو ایک آواز آئی, اکبر. اکبر نے پلٹ کے دیکھا, 4 برس کی بہن آواز دیتی تھی. روتا ہوا آیا, تمہاری بھی بہنیں ہوں گی, خدا کرے بہنیں سلامت رہیں. بہن کو کلیجے سے لگایا. کہ سکینہ, کہ بھیا وہیں جا رہے ہو جہاں سے کوئی پلٹ کے نہیں آیا؟ اکبر رو کے کہتا, ہاں بہن وہیں جا رہا ہوں. کہ اکبر میں روکتی نہیں ہوں, بیٹھ جاؤ. اکبر کو بٹھالا, گریبان چاک کیا, بھائی کے سینے کا بوسہ لیا. اکبر نے رو کے پوچھا, سکینہ, کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے, مدینے والی صغرا نے وعدہ لیا تھا, میں بیمار ہوں, اگر مر جاؤں, اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا. اکبر شادی تو ہوئی نہیں, صحرا تو بندھا نہیں. روتا ہوا اکبر مقتل میں میری طرف دیکھتے جانا. اب تو روتا ہوا اکبر گھوڑے کو ایڑ دیا, پیچھے پیچھے باپ دوڑا, اکبر کا گھوڑا دوڑا, حسین پیچھے تیز ہوئے. کئی دفعہ حسین گرے اٹھے, گرے اٹھے, کوہنیوں چلے. ایک مرتبہ اکبر نے کیا دیکھا, ایک پردہ پوش بی بی سامنے آ گئی. اکبر آہستہ آہستہ, میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے, میرا حسین مر جائے گا. ہاں یہی ہفتے گریا ہے, ایسے ہی استقبال کرتے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں, اکبر مقتل میں گیا اور 2-4 لمحے کی زحمت ہے, اکبر کا تابوت آ جائے گا. حسین مقتل میں پہنچے. اکبر سینے پہ برچھی کھا چکا تھا. سن رہے ہو, سینے پہ برچھی کھا چکا تھا, تازہ خون ابل رہا تھا. بوڑھا باپ کوہنیوں چل رہا تھا. میری طرف دیکھ رہے ہو نا, کوہنیوں چل رہا تھا. آواز دیتا تھا, اکبر نظر کچھ بھی نہیں آتا, آواز دو, میں تمہاری آواز کے سہارے پہنچوں گا. بوڑھا باپ بیٹے کے قریب پہنچا. جیسے ہی قریب پہنچا تو قیامت آ گئی. دیکھا اکبر کے چہرے پہ خون ہے. بیٹے نے ایک ہاتھ سے سلام کیا. حسین نے کہا, اکبر کیا طریقہ بدل گیا؟ کہ جی بابا, کہ تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے. اکبر کیسے بتائے کہ برچھی کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے؟ کہ بابا آپ کے چہرے پہ خاک کتنی لگی ہے, اللہ جانے کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو. آواز دی میرے لال. کہ بابا میری ایک خواہش ہے, ویسی فطرے پہ تابوت آئے گا, خدا کرے وہ بہنوں یہ شکوہ نہیں کرنا کہ بھائی پیار نہیں کرتا. نہیں نہیں, بھائی بہت دعائیں کرتا ہے. اے بھائیوں, یہ شکوہ نہ کرنا کہ بہن پیار نہیں کرتی. نہیں, بہن چھپ چھپ کے بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہے. بہن کو چاہیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو میرا بھائی خیریت سے رہے, میرا بھائی سلامت رہے. بہنیں دعا کرتی ہیں. اب ذرا دیکھو, ایک پیاسا سینے پہ برچھی لگی, تازہ خون ابل رہا. بوڑھا باپ لاشیں اٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے بیٹے کے قریب. ایک مرتبہ اکبر نے کہا, بابا
میری ایک خواہش ہے کہ میرے لال وہ کیا کہ بابا آپ ہی کہتے تھے تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں. کہاں میرے لال بتاؤ کہ بابا آپ امام وقت ہو. کہاں میرے لال کہ حجت خدا ہو. کہاں میرے لال کہ بابا کیا میں اپنی بہن کو دیکھ سکتا ہوں؟ اب اور کیا مسائل پڑھوں رونے والوں. بابا کیا میں بہن کا دیدار کر سکتا ہوں؟ کہ میرے لال بتاؤ کہ بابا میں بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہ میرے لال ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اکبر نے دیکھنا شروع کیا کہ بابا مدینہ نظر آیا. کہ بابا محلہ بنی ہاشم نظر آیا. اب اکبر کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو تھے. حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بہن نظر نہیں آتی. روضہ رسول پہ دیکھا بہن نظر نہیں آتی. حجرے میں دیکھا بہن نظر نہیں آتی. اکبر رو کے کہتا بابا صغرا نظر کہیں بھی نہیں آتی. حسین نے آواز دی اور دیکھا اکبر کے پاس کم وقت ہے تو آواز دی اکبر کیسے بھائی ہو بہن کو نہیں پہچان پا رہے؟ کہ بابا کہاں ہے؟ کہ وہ دہلیز پہ دیکھو. کہ بابا وہ تو کوئی گٹھری رکھی ہے. کہ گٹھری نہیں تیرے انتظار میں بہن کو ضعیف کر دیا ہے. لو صغرا کے بھیا کا جنازہ آ رہا ہے. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں یہ ایک مظلوم بہن کے بھائی کی میت آ رہی ہے. بھائی بہن کو یاد کر رہا ہے. اگر بیٹے کو مارا تھا کم سے کم جھولا تو رہ لینے دیتے. اس جھولے کو بھی چلا دیا. چلے ہوئے گہواروں کی لکڑیاں لیے ہوئے یہ ماں آئی تھی. نہیں ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے. بے شیر کا جھولا آنے والا ہے. بے شیر کا جھولا جس کا آپ استقبال کریں گے. آئیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں. ایران جانتے نا ایران کنٹری شہر ملک. وہاں پر خیمے پہ پہنچے. ماں نے ہاتھوں کو پھیلایا. باپ نے سوچا کیسے دے دوں ماں مر جائے گی. تو ایک مرتبہ کا یہ بطور رباب میں کون ہوں؟ کہ آپ امام وقت ہو. کہ میں کون ہوں؟ کہ حجت خدا ہو. کہ رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا. ایک مرتبہ رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. خون میں نہایا بیٹا دیکھا. رباب روئی نہیں. لوسی رباب کے پیشیر کا جھولا آ رہا ہے. اللہ جسے حسین نے خیمے پہ اس کی تربت بنائی تھی مگر قیامت اس وقت آ گئی جب یہ پیاسا مارا گیا. ننھی سی تربت بنائی. رونے والوں اسی پیشیر کا جھولا اور گہوارہ آ رہا ہے. سلام کیجئے. پیچھے پیچھے 6 مہینے کے بیٹے کی میت ہے. اے جانے رباب تم کو سلام. اے رباب تمہاری غربت کو سلام. تمہاری تنہائی کو سلام. بتاؤں آپ کو یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں خوشیاں کم ہیں غم زیادہ ہے. اس گھرانے سے جنازے بھی جو اٹھے ہیں وہ بہت شان سے نہیں اٹھے ہیں. آل محمد کیا مصیبتوں کا ایک پہاڑ ہے. بس 5 منٹ کی زحمت ہے اور تابوت آئے گا. اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ اس اہتمام میں شریک ہوگا. آؤ دعا کرتے ہیں. بی بی ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ادا کرنا تھا. بی بی اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. لو سوگوارو اسی غریب کا جنازہ آ رہا ہے. ذرا نپٹ کے کہے زینب بن بھائی کے کیسے رہو گی؟ بھیا کا لاشا بے کفن ہے. زینب مختل میں پیرگا اسی غریب کے لاشے کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی اے اماں تیرے بچے کتنے غریب ہیں. بیٹی کے سر پہ چادر نہیں بیٹا بے کفن ہے. وہ غریب زہرا کا جنازہ آ گیا. تابوت آ گیا. اے حسین 4 برس کی بچی آواز دے رہی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. اے حسین غریب آپ کی غربت کو سلام. انجمن عباسیہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ گردا بیٹھ
اور نوخانی کے اس کے بعد سے انجمن فردوسیہ کے صاحبیار جناب جاوید صاحب ایک پہلے نام پڑھیں گے، اس کے بعد سے دست سجا دیا اور